ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ نالج کنگ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے 70 قاریوں کی شہادت۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین اکرام، یہ ماہ صفر سن 4 ہجری کا واقعہ ہے جب 70 قاریوں کی شہادت ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید اور غمگین کبھی نہیں دیکھا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ناراض صحابہ کو شہید کرنے والے ان کافروں پر ہوئے اتنا ناراض کسی اور پر ہوئے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک نماز فجر میں ان کافروں کی ہلاکت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ان واقعات کو واقعہ بئر معونہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، جب شام کے سائے پھیلتے تو یہ مقدس حضرات مدینہ پاک کے ایک جانب چلے آتے، کثرت سے تلاوت قرآن مجید میں مشغول اور نماز میں مصروف رہتے تھے۔ بکثرت تلاوت کرنے کی وجہ سے انہیں قرآ بھی کہا گیا ہے۔ یہ پاک لوگ راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتے اور قرآن سیکھا کرتے تھے۔ صبح ہوتی تو پانی لے کر آتے اور نمازیوں کے لیے مسجد میں رکھ دیتے، لکڑیاں جمع کر کے انہیں بیچتے اور اس رقم سے اصحاب صفا اور فقراء کے لیے کھانا خرید کر لاتے تھے۔ ابو ہریرہ عامر بن مالک جو کہ ایک مشرک تھا، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور 2 گھوڑے اور 2 اونٹ تحفے میں پیش کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام لانے کی دعوت دی تو اس نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ اسلام کا انکار کیا۔ کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ طریقہ اچھا ہے، میرے پیچھے میری پوری قوم ہے، اگر آپ اپنے کچھ ساتھیوں کو میرے ساتھ بھیج دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے اور آپ کے طریقہ کار پر چل پڑیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اہل نجد کی جانب سے اپنے ساتھیوں کے لیے نقصان کا اندیشہ ہے۔ مشرک عامر نے کہا، آپ ان کے نقصان کا اندیشہ نہ کیجئے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اہل نجد میں سے کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن عمرو کی ہمراہی میں اپنے جلیل القدر صحابہ روانہ کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بنو عامر اور نجد کے رئیسوں کے نام روانہ کیا اور راستہ کی رہنمائی کے لیے مطلب سلمہ کو اس وفد کے ہمراہ کر دیا۔ یہ مقدس حضرات چلتے ہوئے معونہ نامی کنویں کے پاس جا کر اترے۔ یہ کنواں بنو عامر اور بنو سلیم کے علاقے ہرہ کے درمیان واقع ہے۔ جب صاحب وہاں اتر گئے تو انہوں نے حرام بن ملحان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی دے کر کافر سردار عامر بن طفیل کی طرف روانہ کیا۔ حضرت حرام بن ملحان اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو لے کر چل پڑے۔ ان میں سے ایک کے پاؤں میں لنگراہٹ تھی۔ آپ نے دونوں سے فرمایا، جب تک میں واپس لوٹ کر نہ آ جاؤں تم دونوں مجھ سے قریب رہنا۔ اگر ان لوگوں نے مجھے امان دے دی تو تمہیں بھی امان مل جائے گی، اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو تم دونوں بقیہ صحاب کے پاس چلے جانا۔ سیدنا حرام بن ملحان جب کافر عامر بن طفیل کے پاس پہنچے تو اس نے مکتوب گرامی کو پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت حرام بن ملحان ان کافروں کو پیام اقدس پہنچا کر ان لوگوں سے باتیں فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا تو اس شخص نے پیچھے سے آ کر کمرے کے کونے سے ایک نیزہ نکالا اور آپ کے پہلو میں گھونپ کر شہید کر دیا۔ نیزہ اس زور سے مارا تھا کہ دوسری جانب سے باہر نکل آیا۔ آپ کے منہ سے یہ کلمات نکلے، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت حرام بن ملحان کے ایک ساتھی دیگر صحابہ تک پہنچنے نہ پائے تھے کہ مشرکین نے انہیں جا لیا اور شہید کر دیا، اور وہ صحابی جن کے پاؤں میں لنگراہٹ تھی وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے، لہذا کافروں کے ہاتھ نہ آئے۔
پھر بقیہ صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے سے عامر بن طفیل نے بنو عامر سے مدد مانگی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر مدد کرنے سے انکار کر دیا کہ ابو برا نے انہیں امان دی ہے، ہم اس کی امان ہرگز نہیں توڑیں گے۔ پھر اس نے بنو سلیم کے قبیلے رگل، زکوان اور اسیہ سے مدد مانگی تو ان قبائل نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ آخر کار یہ سب کفار جمع ہو کر نکلے اور صحابہ کی اس مختصر جماعت پر حملہ کر دیا اور ان کے خیموں کا گھراؤ کر لیا۔ مسلمانوں نے جو ہی ان کفار کو دیکھا تو اپنی تلواریں سونٹ لی اور ان سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ مردانہ وار لڑتے ہوئے ہر مجاہد راہ خدا میں ایک ایک کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے لگا۔ اس وقت کے تمام صحابہ نے شہادت کا جام نوش کیا، لیکن سالار قافلہ حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مقابلہ کر رہے تھے۔ کفار نے جب حضرت منذر سے کہا اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امن دے دیں گے، مگر حضرت منذر نے ان کا امن قبول نہ کیا اور ان سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی خبر یوں ارشاد فرمائی کہ مشرکین سے مقابلہ کرتے ہوئے تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے شہید ہوتے ہوئے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم اللہ پاک سے راضی ہوئے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں کہ وہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن محمد اس قافلے میں تھے اور قافلے والوں نے اپنی شہادت سے پہلے ان دونوں کو قریبی علاقے میں اونٹ چروانے کے لیے بھیج دیا تھا، جبکہ ایک روایت کے مطابق 3 اصحاب ایک گمشدہ اونٹنی کی تلاش میں نکلے تھے۔ قافلے سے دور جانے والے ان حضرات کو اس بات کا علم بھی نہ ہوا کہ اس مقدس جماعت پر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ جب دیکھا کہ آسمان پر بڑے بڑے پرندے چکر کاٹ رہے ہیں اور ان کی چونچوں سے خون کے قطرے گر رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ پھر دونوں حضرات کچھ قریب آئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کا یہ مختصر قافلہ خون میں ڈوبا ہوا ہے اور دشمن اپنے گھوڑوں پر وہاں موجود ہیں۔ انصاری صحابی منذر بن محمد نے حضرت عمرو بن امیہ سے پوچھا، آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس روح فرسا واقعہ کی خبر دینی چاہیے۔ اس پر حضرت منذر بن محمد نے کہا، اس جگہ منذر بن عمرو نے شہادت پائی ہے اور مجھے اس جگہ سے دور ہٹنا پسند نہیں۔ ایک روایت میں وہ انصاری صحابی حضرت حارث بن سما تھے، چنانچہ یہ دونوں سپاہی دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث نے 2 کافروں کو جہنم واصل کیا، لیکن دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آخر کار دونوں جانباز سپاہی زندہ گرفتار ہو گئے۔ کافروں نے حضرت حارث سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس طرح حضرت منذر اور حرام بن ملحان خون میں ڈوبے ہیں، مجھے بھی اسی طرح خون میں نہلا دو۔ کفار نے آپ کو چھوڑا تو آپ کفار پر ٹوٹ پڑے۔ 2 کافروں کو جہنم کی راہ دکھلائی اور لڑتے لڑتے خود بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ کفار نے تاک تاک کر آپ کے جسم پر نیزے مارنے شروع کر دیے۔ پھر کافروں کے سردار نے قید ہونے والے دوسرے صحابی حضرت عمرو بن امیہ سے پوچھا، کیا تم اپنے ساتھیوں کو پہچانتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ سردار نے شہداء کے درمیان چکر لگایا اور آپ سے ایک ایک شہید کے باپ دادا کا نام معلوم کرنے لگا۔ پھر آخر میں اس نے پوچھا، کیا ان میں کوئی تمہارا ساتھی غائب ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام مجھے نظر نہیں آ رہے، ان کا نام عامر بن فہیرہ ہے۔ اس نے پوچھا، تمہارے درمیان ان کا کیا مرتبہ تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ ہم میں سے سب سے افضل تھے، ان کا شمار ان حضرات میں ہوتا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع میں ایمان لے آئے تھے۔ سردار احمد بن طفیل نے بنو کلاب کے ایک شخص جبار بن سلمہ کی جانب اشارہ کر کے کہا، اس نے تمہارے ایک ساتھی کو نیزہ مارا تھا، پھر نیزہ جسم سے کھینچ کر نکالا تو تمہارا ساتھی آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ نے سن کر فرمایا، وہ عامر بن فہیرہ ہی ہیں۔ کافر سردار نے کہا، میری والدہ پر ایک غلام آزاد کرنا تھا، لہٰذا تم اس کی طرف سے آزاد ہو۔ پھر اس نے آپ کے سر کے آگے کے بال کاٹ دیے۔ حضرت عمرو بن امیہ وہاں سے نکلے
اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کر دیا۔ ناظرین کرام، تفصیلی مطالعہ کرنے پر 3 صحابہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اس واقعے میں زندہ بچ گئے تھے۔ حضرت کعب بن زید بدری، جن کو کافروں نے مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، حالانکہ آپ میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ بعد میں آپ کو شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا کر لایا گیا۔ اللہ کریم کی رحمت سے آپ کو نئی زندگی ملی، یہاں تک کہ غزوہ خندق ماہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں آپ نے تمغہ شہادت پایا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری بدری، جنہوں نے بارگاہ رسالت میں اس واقعہ کی خبر پہنچائی، آپ نے طویل زندگی پا کر سن 55 ہجری مدینے میں وفات پائی۔ تیسرے وہ صحابی جو حضرت حرام بن ملحان کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، ان کے پاؤں میں لنگراہٹ تھی، انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اپنی جان بچائی۔ یاد رکھیے ناظرین کہ حضرت عامر بن فہیرہ کی شہادت ان کے قاتل حضرت جبار بن سلمہ کے اسلام لانے کا بھی سبب بن گئی تھی۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔